بچا لائیں گے، دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے، دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے، ہے مددگار علمدار پریشان نہ ہو، میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو، میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو، میرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ حمد اس اللہ کے لیے جو خالق کائنات ہے اور جو ہمارا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے بعد رسول کی اطاعت کرو اور رسول کے بعد اولی الامر کی اطاعت کرو، اور اولی الامر سے مراد وہ ہستیاں ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جانشین ہیں اور ان کی خلافت کے وارث ہیں۔ ان ہستیوں میں سے سب سے پہلی جو شخصیت اور جو ہستی ہے، جو ذات ہے، وہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب میں واضح طور پر ہمیں امر دے رہا ہے کہ اگر اطاعت کرنی ہے، جو مومن ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں، ان کے لیے واجب ہے کہ سب سے پہلے میری اطاعت کرو، مجھ خدا کی اطاعت کرو، اور پھر میرے بعد میرے رسول کی اطاعت کرو۔ اور جب رسول اللہ ہمارے درمیان میں نہ رہے تو خداوند عالم نے رسول اللہ کے بعد ہمیں بغیر رہبر کے نہیں چھوڑا، بلکہ اسی آیت میں کہ جو میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امر دے دیا کہ پیغمبر کے بعد تمہارے ولی جو ہیں وہ اولی الامر ہیں اور تمہارے رہبر وہی ہیں۔ اور ان ہستیوں میں سے جیسا کہ میں نے کہا کہ مولا کائنات سب سے پہلی ہستی ہیں کہ جن کو رسول خدا اپنی زندگی میں ہی اس امت کا وارث اور اس امت کے لیے رہبر بنا کر گئے، اور پوری امت کو امر دیا کہ میرے بعد میرا جانشین، میرا وصی اور میرا وزیر علی ابن ابی طالب ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین کہ جو رسول اللہ کی زندگی کے پہلے ہی دنوں میں جو دعوت ذی العشیرہ کے نام سے دعوت مشہور ہے، جو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں اپنے خاندان والوں کی دعوت رکھی، اور اس وقت جب علی ابن ابی طالب کی عمر ابھی 10 سال تھی، اسی وقت مولا کائنات کو رسول اللہ نے ہمارا رہبر معین کر دیا تھا۔ اور جب پیغمبر نے اپنی مدد اور نصرت کے لیے پکارا تو اس پوری دعوت میں جہاں پہ سب سے بڑے بڑے قریش کے شخصیات بیٹھی تھیں، صرف مولا کائنات تھے جنہوں نے رسول اللہ کے امر پہ لبیک کہا تھا۔ جب انہوں نے لبیک کہا تو رسول اللہ نے اسی وقت امیر المومنین کو، مولا کائنات کو اس طرح سے متعارف کروایا کہ یہ میرے بعد میرا وصی ہے، میرا وزیر ہے، میرا خلیفہ ہے اور میرا جانشین ہے۔ پھر پوری زندگی جب رسول اللہ کی گزر چکی اور آخری ایام آئے تو رسول اللہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی ایک بہت بڑا اہتمام کیا کہ جو غدیر خم کے نام سے مشہور ہے، جو عید غدیر کے نام سے مشہور ہے۔ پیغمبر نے اس دن
جو کہ 18 ذیلحج کا دن تھا، اور ان کو معلوم تھا کہ اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، تب بھی رسول اللہ نے اس اہتمام میں اور اس خم کے مقام پر پیغمبر خدا نے علی علیہ السلام کو ایک بار پھر اس امت کے سامنے متعارف کروایا اور پوری امت کو بتایا کہ میرے بعد میرا خلیفہ، میرا جانشین، میرا بلا فصل خلیفہ علی ابن ابی طالب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ دیا ہے کہ تم پر اولو الامر کی اطاعت واجب ہے، اور اولو الامر کو پہچانوانا رسول اللہ کی ذمہ داری تھی۔ اس لیے پیغمبر خدا نے اولو الامر کو پہچانوایا، اور وہ ہستیاں جو مولا کائنات اور پھر ان کے بعد جناب فاطمہ زہرا اور امام حسن اور امام حسین، یعنی یہ پنجتن پاک کا وجود تھا، اور یہ 4 ہستیاں ایسی تھیں جو رسول اللہ کے زمانے میں موجود اور ان کی زندگی کا اثاثہ تھیں۔ رسول اللہ نے اپنے زمانے میں صرف مولا کائنات ہی نہیں بلکہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی امامت اور ان کے فضائل اور مناقب کو لمحہ در لمحہ بیان کرتے رہے، اور اس امت کو بتاتے رہے کہ یہی میری اولاد ہے، یہی میری نسل ہے، میری نسل فاطمہ سے چلے گی۔ اور تاریخ کے مطابق کہ جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ابھی چھوٹے ہیں، ابھی بچپن کا زمانہ ہے کہ جن کا بچپن پیغمبر کی گود میں گزرا، رسول اللہ نے بھی اسی اہتمام کے ساتھ جس طرح سے مولا کائنات کے لیے اہتمام کیا اور ان کی جو ہے ولی امر کو پہچانوایا کہ میرے بعد یہ ولی امر ہیں اور یہ اولو الامر ہیں، اسی طرح سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بھی پہچانوایا، اور بار بار کہتے رہے کہ یہ میرے صرف نواسے نہیں بلکہ میرے فرزند ہیں، یہ میری اولاد ہے، مجھے رسول کی اولاد میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی، اور میری نسل فاطمہ کی اولاد سے ہوگی۔ اور کبھی امام حسن اور امام حسین کی سواری بنتے تو کبھی ان کو اپنی گود میں بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے۔ تو یہ ہستیاں رسول اللہ کے زمانے میں کچھ اس شان و شوکت سے رہیں، کچھ اس مقام اور مرتبے کی حامل رہیں کہ پیغمبر اکرم لمحہ در لمحہ مولا کائنات کی فضیلتوں کو بیان کرتے رہے، امام حسن اور امام حسین کی فضیلتوں کو بیان کرتے رہے۔ اور میں یہ بیان کرتی چلوں کہ صرف رسول خدا ہی نہیں کہ جنہوں نے علی کے فضائل بیان کیے ہیں، مولا کائنات کو پہچانوایا ہے، بلکہ خدا اور خدا کے فرشتے بھی لمحہ در لمحہ پیغمبر پر نازل ہوتے اور علی کی فضیلتیں بیان کرتے۔ ایک دن یہ ہوا کہ پیغمبر خدا نے اپنی انگوٹھی مولا کائنات کو دی اور کہا کہ اے علی، اس انگوٹھی کو نقاش کے پاس لے جاؤ اور اسے کہو کہ اس پر نقش کرے ایک جملہ۔ وہ کون سا جملہ ہے؟ پیغمبر نے کہا اسے کہنا کہ محمد بن عبداللہ اس پر نقش کر دے۔ مولا کائنات نے پیغمبر کے امر کے مطابق وہ انگوٹھی لی اور نقاش کے پاس لے گئے۔ نقاش کو کہا کہ اس پر محمد بن عبداللہ کی عبارت نقش کر دو، لیکن نقاش نے کیا کیا کہ محمد بن عبداللہ کے بجائے اس پر محمد رسول اللہ نقش کر دیا۔ اور پھر جب مولا کائنات وہ انگوٹھی لینے کے لیے گئے تو دیکھا کہ اس پر محمد رسول اللہ نقش ہے۔ اب مولا کائنات نے اسے کہا کہ اے نقاش، میں نے تم نے کہا تھا کہ اس پر محمد بن عبداللہ نقش کرنا۔ تو وہ نقاش کہتا ہے کہ مولا میرے ہاتھ نے خطا کر دی اور میں نے محمد رسول اللہ نقش کر دیا۔ اس کے بعد مولا کائنات وہ انگوٹھی لے کر پیغمبر کی خدمت میں آتے ہیں
اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ چیز جس کا آپ نے امر کیا تھا وہ نقش نہیں ہوئی اور اس کے لیے نقاش نے معافی مانگی ہے اور کہا ہے کہ میرے ہاتھ نے خطا کر دی اور میں نے محمد بن عبداللہ کی جگہ محمد رسول اللہ نقش کیا ہے۔ پیغمبر خدا نے وہ انگوٹھی لی اور فرمایا کہ اے علی، میں محمد بن عبداللہ ہوں اور میں ہی ہوں جو محمد رسول اللہ ہے، یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے محمد بن عبداللہ لکھا جائے یا محمد رسول اللہ لکھا جائے۔ پیغمبر خدا نے وہ انگوٹھی اٹھائی اور اپنے ہاتھ میں پہنی۔ جب وہ رات گزری، صبح کو جب رسول اللہ کی آنکھ اس انگوٹھی پر پڑی تو محمد رسول اللہ کے نیچے ایک دوسری عبارت لکھی ہوئی تھی، اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ لکھا ہوا تھا، محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ بس رسول خدا کو بہت تعجب ہوا۔ جیسے ہی وہ تعجب کی حالت میں تھے تو جبرائیل نازل ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے محمد، جو آپ نے چاہا وہ لکھوا لیا، لیکن جو ہم نے چاہا وہ ہم نے لکھوا لیا۔ بس عزیزو، یہ مولا کائنات کی فضیلت ہے کہ صرف رسول خدا ہی نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے اور خداوند عالم خود رسول اللہ کی زندگی میں مولا کائنات کی فضیلتوں کو بار بار اجرا کرتے رہے، بار بار بتاتے رہے کہ یہ علی علیہ السلام کی ہستی ہے، یہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اولو الامر ہیں، یہ ہمارے اولو الامر ہیں اور ان کی یہ فضیلتیں ہیں۔ تو اس کے بعد میں یہ بتاتی چلوں کہ امام علی علیہ السلام جو اتنی فضیلتوں اور اتنے مناقب کے مالک ہیں کہ جن کی فضیلتوں کی کوئی حد نہیں، جن کی فضیلتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، جب ان کے بیٹوں کا زمانہ آتا ہے، جب ان کے فرزند امام حسن مجتبی کا زمانہ آتا ہے، تب سے یہ امت اسلامی جو ظاہراً اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھی، وہ اپنے دل میں بغض علی رکھ کر امام حسن، امام حسین اور اولاد فاطمہ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ جب مولا کائنات کی شہادت ہو جاتی ہے اور مولا اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو امام حسن مجتبی اپنے باپ کے بعد، مولا کے بعد حکومت سنبھالتے ہیں۔ لیکن امام حسن مجتبی کا زمانہ اتنا سخت زمانہ تھا کہ جس میں دشمن کی طرف سے مختلف بہانوں اور ہیلوں سے اور بہت زیادہ مکر و فریب کے ذریعے سے امام کو ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ تو امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں دشمن کی طرف سے اس قدر مکر اور فریب اور دھوکے بازی سے کام لیا گیا کہ امام کے زمانے میں ان کے لیے یہ زمانہ تنگ کر دیا گیا کہ وہ اپنے باپ کے بعد حکومت سنبھال سکے۔ کیوں؟ کیونکہ امام کے زمانے میں جو خود امام کے چاہنے والے تھے، ان میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو معاویہ کی اصلیت کو نہ پہچان سکے تھے۔ اس کی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ معاویہ وہ شخص تھا کہ جو ظاہراً اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھا، ظاہراً خود کو دیندار اور رسول اللہ کا پیروکار کہتا تھا اور ظاہر کرتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ بغض علی لیے ہوئے فرزندان علی کا دشمن تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ بنی ہاشم کے ہاتھ میں حکومت رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے لوگوں کو مختلف طریقوں سے خرید رکھا تھا، یا تو مال و دولت کی لالچ دیتا یا پھر عہدے کی لالچ، اور اگر ایسا کوئی شخص ہوتا جو اس کے مکر و فریب میں نہ آتا تو ان کے لیے مختلف قسم کے انعام اور اپنی بیٹی کا رشتہ معین کرتا کہ جو حسن کو
شہید کرے گا، جو حسن مجتبی کو قتل کرے گا اس کو میں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا، اور اس کے علاوہ مختلف دینار اور درہم کی رقم اس کو دی جائے گی۔ لوگ اس کے ظاہری حلیے اور ظاہری لبادے کو دیکھ کر اس شک میں پڑ جاتے تھے کہ حق فرزند علی کے ساتھ ہے یا پھر معاویہ کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو صفین میں علی ابن ابی طالب کے سپاہی تھے، جو صفین میں علی کے لشکر کے بڑے بڑے سرغنہ تھے، وہ بھی شک میں پڑ جاتے کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ جب یہ حالات پیش آ گئے اور جب یہ ایسا زمانہ آ گیا تو امام حسن مجتبی کے لیے جنگ کرنا اور قیام کرنا بہت سخت تھا۔ لہذا امام حسن مجتبی نے جب اپنے ہی چاہنے والوں کی یہ حالت دیکھی تو امام نے قیام کے بجائے صلح کرنا بہتر سمجھا، اور صلح کی جو شرائط رکھی ان میں سب سے بڑی شرط یہ تھی کہ معاویہ اپنے بعد اپنی حکومت موروثی طور پر اپنے بیٹے کو نہیں دے گا۔ لیکن امام حسن مجتبی کی شہادت کے بعد اور معاویہ جو کہ خود مرنے والا تھا، اس نے امام کی ہر ایک صلح کی شرط کو پامال کر دیا، مخصوصاً یہ شرط کہ اسے اپنے بعد کسی کو وارث نہیں بنانا، کسی کو حکومت نہیں دینی۔ لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے مرنے سے پہلے ہی یزید کی بیعت مسلمانوں سے لے لی اور کہا کہ میرے بعد یزید خلیفۃ المسلمین ہے۔ تو یہ زمانہ آتا ہے امام حسین کا زمانہ، اور امام حسین کی امامت کا دور ہے۔ اب جب یزید جیسا فاسق اور فاجر، جس کا فسق اور فجور کھلے عام تھا، معاویہ کو پہچاننے میں لوگوں نے غلطی کر دی، لیکن یزید کو پہچاننا بہت آسان تھا کہ جو کھلے عام شراب پیتا تھا، کھلے عام بندروں اور کتوں سے کھیلتا تھا، جس کا فجور اس قدر واضح تھا کہ خود اس کے دربار میں رہنے والے لوگ اس سے تنگ تھے، اس قدر فاسق اور فاجر جو صرف اور صرف نفسانی خواہشات کا پیروکار تھا، اس شخص کے دور میں امام حسین علیہ السلام کے لیے قیام کرنا بہت آسان تھا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے جد رسول خدا کی سنت کو پامال کیا جا رہا ہے، اللہ کے حلال کردہ کو حرام اور حرام کردہ کو حلال کیا جا رہا ہے، دین مٹتا جا رہا ہے اور دینداری کے اصولوں کو پامال کیا جا رہا ہے، تب فرزند زہرا نے مدینہ چھوڑا اور پھر مدینے سے مکہ آئے۔ اور جب مکے میں امام علیہ السلام کا قیام ہوا تو مولا کائنات نے 8 ذی الحجہ کو مکے کو ترک کر دیا۔ اب جو عام ذہنوں میں سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ امام نے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے مکہ چھوڑا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، امام نے صرف اور صرف عمرے کو انجام دیا ہے۔ مولا نے عمرے کے اعمال انجام دیے، مولا نے حج کا احرام پہنا ہی نہیں تھا، صرف عمرے کے اعمال انجام دے کر پھر مولا نکلے۔ اور امام نے اس سرزمین سے خروج کرنا اس لیے بھی بہتر سمجھا کیونکہ اس کے نتائج اچھے خاصے امت مسلمہ پر پڑنے والے تھے۔ سب سے پہلا جو نتیجہ تھا وہ یہ کہ نواسہ رسول جو خود دین کے صاحب ہیں، دین کے مالک ہیں، عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو کہ وہ آخرکار کیوں مناسک حج کے دوران اور ان بہترین دنوں کے درمیان سے مکے کو ترک کر رہے ہیں، اور نتیجتاً ان کے ذہنوں میں جواب بھی یہی آئے گا کہ یقیناً یزید جیسے فاسق اور فاجر جو ظالم ہے، جو فاسق ہے،
اس کی طرف سے امام علیہ السلام کو مجبور کیا گیا ہے. اور دوسرا یہ کہ حرمت کعبہ، حرمت حرم پامال نہ ہو، کعبے کی حرمت پامال نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ امام علیہ السلام نے اپنے خطبے میں بھی بیان فرمایا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یزید کی طرف سے لوگ اپنے احرام میں تلواریں چھپائے ہوئے میرے قتل کے لیے مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ سرزمین حرم پر میرا خون بہے. امام کہتے ہیں کہ اگر ایک بالشت بھی حرم خدا سے باہر میرا خون بہے وہ میرے لیے بہت زیادہ بہتر ہے اس سے کہ میرا خانہ کعبہ میں خون بہایا جائے. تو بس عزیزو، امام علیہ السلام نے، فرزند علی و زہرا نے اس حالت میں مکہ چھوڑا، اس حالت میں اپنا مدینہ چھوڑا کہ چند اور مختصر سے لوگوں پر مشتمل اپنا کاروان لیے ہوئے امام علیہ السلام یزید کے خلاف نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، کہ میں صرف اور صرف اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس امت میں جو فتنے اور فساد اور جو بے دینی اور بے راہ روی آ گئی ہے اس کے لیے حسین کا نکلنا بہت زیادہ لازمی ہے. امام علیہ السلام اپنے اس مختصر سے لشکر کو لیے کہ جس میں رسول زادیاں ہیں، کہ جس لشکر میں نبی کی بیٹیاں ہیں، کہ جس لشکر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گرمی کا عالم ہے، یہاں تک کہ 6 ماہ کے علی اصغر کو ساتھ لیے ہوئے امام علیہ السلام مکے سے نکلتے ہیں اور 2 محرم کو کربلا پہنچتے ہیں. جیسے ہی کربلا کی زمین نزدیک آتی ہے تو جناب زینب کہ جو اپنے محمل میں سوار ہیں، بی بی کی حالت متغیر ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے بھائی حسین، یہ کون سی سرزمین ہے کہ جہاں سے صرف اور صرف وحشت کی بو آتی ہے؟ یہ کون سی زمین ہے کہ جس سے صرف اور صرف خون کی بو آتی ہے؟ اے میرے بھائی، اس زمین پہ داخل ہوتے ہی میرا دل بے چین ہو گیا ہے، اس زمین پہ آتے ہی مجھے چین اور سکون نہیں مل رہا. امام علیہ السلام اپنا دست امامت بی بی کے سینے پہ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میری بہن زینب، یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے، اور یہی ہمارے قتل گاہ ہے، اور یہی وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر ہماری شہادت ہوگی. بس عزیزو، یہ کہنا تھا اور بی بی کو صبر کی تلقین کی، اور امام علیہ السلام نے امر دیا کہ خیمے لگائے جائیں. کہیں سے حضرت عباس آتے ہیں، کہیں سے حضرت قاسم ہیں، کہیں پہ مولا علی اکبر ہیں، سب جوانان بنی ہاشم آگے آگے ہیں. مستورات پردے میں ہیں، مستورات محملوں میں ہیں. کوئی جوان خیمہ لگاتا ہے، کوئی بچوں کی طرف سے مطمئن ہے تو کوئی بیویوں کی طرف سے مطمئن ہے. لیکن ایک وہ دن ہوگا کہ صرف 10 دنوں کے فاصلے سے اس سرزمین پر نہ کوئی جوان ہوگا، نہ عباس ہوں گے، نہ علی اکبر ہوگا. یہی رسول زادیاں ہوں گی، اپنی مدد کے لیے پکارتی رہیں گی لیکن کوئی مدد نہیں کرے گا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلمون الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. تمہیں ہر غم سے مصیبت سے بچانا آئیں گے، دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے، دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے. ہے مددگار علمدار، پریشان نہ ہو، میرے بابا کے ازادار